الرحمن الرحیم وما احد خیر منک۔ تیسرا موضع تخصیص یہ ہے کہ جب نکرہ میں تخصیص صفت عموم کی وجہ سے پیدا ہو، جیسے ما احد خیر منک، اس میں احد نکرہ مبتدا ہے اور اس میں تخصیص صفت عموم کی وجہ سے پیدا ہوئی، کیونکہ یہ نکرہ تحت النفی ہے اور نکرہ تحت النفی عموم کا فائدہ دیتا ہے، تو تخصیص کی وجہ سے یہ معرفہ کے قریب ہو گیا، لہٰذا اس کا مبتدا بننا صحیح ہو گیا۔ تیسرا موضع یہ ہے کہ نکرہ میں تخصیص صفت عموم کی وجہ سے ہو، جیسے ما احد خیر منک، کوئی ایک تم سے بہتر نہیں ہے۔ یہاں پر احد نکرہ مبتدا ہے اور اس میں تخصیص صفت عموم کی وجہ سے پیدا ہوئی، کیونکہ یہ نکرہ تحت النفی ہے اور نکرہ تحت النفی عموم کا فائدہ دیتا ہے، تو تخصیص کی وجہ سے یہ معرفہ کے قریب ہو گیا، لہٰذا اس کا مبتدا بننا صحیح ہو گیا۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ تخصیص کا معنی ہے قلت اشتراک، اور قلت اشتراک اور عموم میں منافات ہے، تو پھر آپ نے کیسے کہا کہ اس میں صفت عموم پیدا ہو؟ یہاں پر تخصیص ہو گئی ہے صفت عموم کی وجہ سے۔ سوال ہوتا ہے تخصیص کا معنی ہے قلت اشتراک، اور قلت اشتراک اور عموم میں منافات ہے، تو پھر آپ نے کیسے کہا کہ یہاں پر تخصیص پیدا ہو گئی صفت عموم کی وجہ سے؟ جواب یہ ہے کہ تخصیص کا معنی یہاں پر قلت اشتراک نہیں ہے بلکہ رفع اشتباہ ہے، اور رفع اشتباہ اور عموم میں کوئی منافات نہیں ہے۔ یہاں پر تخصیص کا معنی قلت اشتراک نہیں ہے بلکہ مراد ہے رفع اشتباہ، اور رفع اشتباہ اور عموم ان میں کوئی منافات نہیں ہے۔ باقی رفع اشتباہ کی وضاحت یہ ہے کہ اگر احد کے بجائے یوں کہیں ما زید خیر منک، تو اشتباہ ہوگا کہ زید بہتر نہیں ہے، شاید عمر بہتر ہے، اور اگر یوں کہیں ما عمرو خیر منک، تو اشتباہ ہوگا کہ عمر تم سے بہتر نہیں ہے، شاید بکر بہتر ہے، لیکن جب احد کہا تو اشتباہ ختم ہو گیا کہ کوئی ایک بھی تم سے بہتر نہیں ہے۔ رفع اشتباہ کی وضاحت یہ ہے کہ اگر احد کی جگہ یوں کہہ دیتے ما زید خیر منک کہ زید تم سے بہتر نہیں، تو اشتباہ ہوتا کہ شاید عمر بہتر ہے، اور اگر یوں کہہ دیتے ما عمرو خیر منک تو اشتباہ ہوتا کہ عمر بہتر نہیں ہے تم سے لیکن بکر شاید بہتر ہے، تو لیکن جب احد کہا تو اب اشتباہ ختم ہو گیا اور یہ بات معلوم ہو گئی کہ کوئی ایک بھی تم سے بہتر نہیں ہے۔ شر احر ذانب، چوتھا موضع یہ ہے کہ نکرہ میں تخصیص صفت مقدرہ کی وجہ سے ہو، جیسے شر احر ذانب، یہاں پر شر نکرہ مبتدا ہے اور اس میں تخصیص صفت مقدرہ کی وجہ سے ہے، یعنی شر عظیم احر ذانب، ایک بڑے شر نے کتے کو بھونکوایا، تو یہاں پر صفت مقدرہ کی وجہ سے تخصیص پیدا ہو گئی اور یہ معرفہ کے قریب ہو گیا، لہٰذا اس کا مبتدا بننا صحیح ہو گیا۔ چوتھا موضع تخصیص یہ ہے کہ نکرہ میں تخصیص صفت مقدرہ کی وجہ سے ہو، جیسے شر احر ذانب، شر نکرہ مبتدا ہے اور اس میں تخصیص صفت مقدرہ کی وجہ سے ہے، یعنی شر عظیم احر ذانب، تو اس میں تخصیص صفت مقدرہ کی وجہ سے ہے، یہ معرفہ کے قریب ہو گیا، لہذا مبتدا بننا صحیح ہوا۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ صفت مقدرہ کی وجہ سے تخصیص کیسے پیدا ہو گئی؟ تو جواب یہ ہے کہ یہاں پر تخصیص پیدا ہو گئی حقیر کے لحاظ سے۔ پہلے یہ شر عام تھا، شر عظیم کو بھی شامل تھا، شر حقیر کو بھی شامل تھا، لیکن صفت مقدرہ کی وجہ سے حقیر شر خارج ہو گیا، تو تخصیص پیدا ہو گئی ہے حقیر کے لحاظ سے۔ سوال یہ ہے کہ صفت مقدرہ کی وجہ سے اس میں تخصیص کیسے پیدا ہو گئی؟ جواب یہ ہے کہ اس میں صفت مقدرہ کی وجہ سے تخصیص پیدا ہو گئی حقیر کے لحاظ سے۔ پہلے یہ شر عظیم شر کو بھی شامل تھا اور حقیر شر کو بھی شامل تھا، لیکن جب اس کی صفت مقدرہ آئی شر عظیم تو حقیر شر خارج ہو گیا، یعنی شر عظیم لا حقیر احر ذانب۔ اس کے بعد نمبر 5 فی الدار رجل، نکرہ میں تخصیص خبر ظرف کے مقدم ہونے کی وجہ سے ہو، جیسے فی الدار رجل، اس میں رجل نکرہ مبتدا ہے اور اس میں تخصیص فی الدار خبر ظرف کے مقدم ہونے کی وجہ سے ہے، کیونکہ جب فی الدار کہا تو معلوم ہوا آگے جو لفظ مذکور ہوگا وہ استقرار فی الدار کے ساتھ موصوف ہوگا، تو رجل میں تخصیص ہوئی، یہ معرفہ کے قریب ہو گیا، لہذا اس کا مبتدا بننا صحیح ہوا۔ نمبر 5 نکرہ میں تخصیص خبر ظرف کے مقدم ہونے کی وجہ سے ہو، فی الدار رجل، اس میں رجل نکرہ مبتدا ہے اور اس میں تخصیص فی الدار خبر ظرف کے مقدم ہونے کی وجہ سے ہے،
کیونکہ جب فی الدار کہا تو معلوم ہوا اس کے بعد جو لفظ مذکور ہوگا وہ استقرار فی الدار کے ساتھ موصوف ہوگا۔ تو رجل میں تخصیص پیدا ہو گئی، یہ معرفہ کے قریب ہو گیا، لہذا اس کا مبتدا بننا صحیح ہو گیا۔ نمبر 6، سلام علیک، نکرہ میں تخصیص نسبت الی المتکلم کی وجہ سے ہو، جیسے سلام علیک، یہ نکرہ ہے، مبتدا بن رہا ہے اس لیے کہ اس میں تخصیص نسبت الی المتکلم کی وجہ سے ہے، کیونکہ اصل میں ہے سلمت سلاما علیک، سلمت فعل کو حذف کر دیا، سلامن کے نصب کو رفع سے بدلا، سلام علیک ہو گیا۔ تخصیص پیدا ہو گئی، معرفہ کے قریب ہو گیا، لہذا اس کا مبتدا بننا صحیح ہو گیا۔ نمبر 6، نکرہ میں تخصیص نسبت الی المتکلم کی وجہ سے ہو، سلام علیک، اس میں نکرہ مبتدا ہے اور اس میں تخصیص نسبت الی المتکلم کی وجہ سے ہے، کیونکہ اصل میں ہے سلمت سلاما علیک، سلمت فعل کو حذف کیا، سلامن کے نصب کو رفع سے بدلا، سلام علیک ہو گیا۔ تو سلام میں تخصیص پیدا ہو گئی نسبت الی المتکلم کی وجہ سے، یہ معرفہ کے قریب ہو گیا، لہٰذا مبتدا بننا صحیح ہوا۔ والخبر قد یکون جملتاً، اور خبر کبھی جملہ ہوتی ہے، جیسے زید ابوہ قائم، زید اس کا باپ کھڑا ہونے والا ہے، اور زید قام ابوہ، اور زید کھڑا ہوا اس کا باپ۔ خبر کبھی جملہ بھی ہوتی ہے، کیونکہ خبر کے ذریعے مبتدا پر حکم ہوتا ہے، خبر کا مبتدا پر حکم ہوتا ہے، اور حکم جس طرح مفرد کا ہوتا ہے جملے کا بھی ہوتا ہے۔ خبر کبھی جملہ بھی ہوتی ہے، کیونکہ خبر کا مبتدا پر حکم ہوتا ہے، اور حکم جس طرح مفرد کا ہوتا ہے جملے کا بھی ہوتا ہے۔ تو جملہ پھر کبھی اسمیہ ہوتا ہے، کبھی فعلیہ ہوتا ہے۔ خبر جملہ اسمیہ ہو، زید ابوہ قائم، ابوہ قائم خبر جملہ اسمیہ ہے، فعلیہ ہو، زید قام ابوہ، قام ابوہ خبر جملہ فعلیہ ہے۔ پھر خبر جملہ کبھی اسمیہ ہوتی ہے، کبھی فعلیہ ہوتی ہے۔ اسمیہ ہو، زید ابوہ قائم، اس میں ابوہ قائم جملہ اسمیہ خبر ہے۔ فعلیہ ہو، زید قام ابوہ، اس میں قام ابوہ جملہ فعلیہ خبر ہے۔ سوال ہوتا ہے خبر کبھی جملہ ظرفیہ بھی ہوتی ہے، جیسے زید فی الدار، فی الدار جملہ ظرفیہ خبر ہے، مصنف نے اس کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ سوال ہوتا ہے خبر کبھی جملہ ظرفیہ بھی ہوتی ہے، جیسے زید فی الدار میں فی الدار خبر ہے، جملہ ظرفیہ، مصنف نے اس کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ جواب یہ ہے کہ جملہ ظرفیہ فعلیہ کی تعویل میں ہوتا ہے، کیونکہ جمہور کے نزدیک ظرف متعلق بجملہ فعلیہ ہوتی ہے۔ تو زید فی الدار یعنی زید استقر فی الدار، چونکہ ظرفیہ فعلیہ کی تعویل میں ہوتا ہے، اسی وجہ سے مصنف نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ جواب یہ ہے کہ جملہ ظرفیہ فعلیہ کی تعویل میں ہوتا ہے، وہ اس طرح کہ جمہور کے نزدیک ظرف جملہ ظرفیہ متعلق بجملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ زید فی الدار کا مطلب ہے زید استقر فی الدار، تو چونکہ ظرفیہ فعلیہ کی تعویل میں ہوتا ہے، اسی وجہ سے مصنف نے اس کو ذکر نہیں کیا۔